ابھی آپ کو بتائیں کہ عمران خان شوکت خان میموریل اسپتال کے سگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور دو چیزیں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ کینسر کا ہاسپٹل کے رننگ کاسٹ بہت اونچے ہوتے ہیں، اس کو بنانے میں جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ اس کی اکوپمنٹ بڑی کیپٹل انٹینسو ہے، یعنی بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے مشینوں پہ، اور اس کے بعد رننگ کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ بنا بھی لیں تو کینسر ہاسپٹل کو چلانے میں بڑے ہیوی کاسٹ ہوتے ہیں، تو یہ دو وجہ سے بن نہیں رہے تھے۔ ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل، چھوٹی چھوٹے یونٹس لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک اسپیشلائز ادارہ نہیں بن رہا تھا۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو وہ یہ کہ عام آدمی کے لیے کینسر کی ٹریٹمنٹ بہت مہنگی ہے۔ آپ نے بھی کاسٹ دیکھے تھے کہ اسپانسر کریں، منیمم 8 لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور پھر جو پریولنٹ کینسرز ہیں وہ 15 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے کاسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کا۔ لیکن اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو یہ 1 کروڑ روپے سے اوپر تک کینسر کا علاج جاتا ہے۔ اور یہی ٹریٹمنٹ اگر آپ باہر جا کے کرواتے ہیں، جو کہ میں اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا کینسر کے علاج کے لیے، تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچولی کینسر کا علاج کتنا مہنگا ہے۔ باہر اگر آپ مثلا 100 روپیہ اگر پاکستان میں کینسر کا علاج کروائیں گے تو آپ کو اگر باہر وہی ٹریٹمنٹ کروانے جائیں، وہی ایگزیکٹلی وہی دوائیں سب کچھ، تو وہ 1000 روپیہ آپ کو پڑ جائے گا۔ اس لیے کیونکہ مجھے اندازہ تھا، اپنی والدہ کو لے کے گیا، اور پھر مجھے یہ بھی تب اندازہ ہو گیا کتنا مہنگا علاج ہے، اور پھر یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ عام آدمی پاکستان کے 90% پاکستانی اپنا کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے۔ تو لہٰذا وہ تھا جو شروع میں خواب تھی کہ پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنے، لیکن مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی مشکل اور لمبی سٹرگل ہوگی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا شروع میں۔ آپ سوچیں کہ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے، اور تب 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا اتنا مشکل تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فنڈ ریزنگ کیسے کرنی ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ کس سے پیسے لینے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا، ایک مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی کہ ہم جب کہتے ہیں نا یہ بڑا کھلے دل کا آدمی ہے، تو میں نے ریئلائز کیا کہ کھلے دل کا آدمی، جنرس آدمی، ایک امیر آدمی اور کھلے دل کے آدمی میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ آپ کے کتنا پیسہ بینک بیلنس میں پڑا ہے، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ آپ کتنے کھلے دل کے لوگ ہیں۔ بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ تھا اتنے ہی چھوٹے دل تھے ان کے، اور جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، عام لوگوں نے اتنا دل کھول کے میرے ہاسپٹل کی مدد کی، تو یہ میری پرسیپشن چینج کر دی۔ میں HSN کالج میں گیا، امیر ترین پاکستان کے لوگ تھے وہاں، تو جب میں نے پہلی فنڈ ریزنگ شروع کی میں ان کے پاس گیا، حوصلہ افزائی تو انہوں نے میری بڑی کی، پیسے نہیں دیے۔ پیسے دیے عام لوگوں نے سڑکوں کے اوپر، بچوں کا جو جنون، اور بلیک اینڈ وائٹ میں بچے دیکھتے ہیں نا اچھے برے میں، تو جب بچے موٹیویٹ ہو گئے، اصل میں یہ ہاسپٹل پاکستان کے بچوں نے بنایا تھا۔ ابھی بھی مجھے ملتے ہیں وہ جو بچے جنہوں نے شروع میں اسکولوں میں جا کے کاپیاں بیچی، سارے پاکستان میں گئے، وہ ماں باپ کو تنگ کیا، رشتہ داروں کو تنگ کر کے وہ ایک بیٹ لینے کے لیے جو انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کی، وہ ابھی بھی مجھے ملتے ہیں، سفید بال ہوئے ہوئے ان کے، کئی یاد رکھتے ہیں کہ ہاں آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے شوکت خانم کے لیے۔ میرا کیا تجربہ ہے؟ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ بنانے جائیں، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے میں سے کئیوں کو ایک وقت پہ یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے آخرت میں۔ کئیوں کو نہیں بھی آتا، کئیوں کو آ جاتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ کروں۔ تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے جائیں،
ایک چیز ذہن میں رکھیں, جب وہ کام کرنے جائیں کشتیاں جلا کے جائیں. یہ کشتیاں جلانے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کشتیاں جلانے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پھر جب آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں پھر پیچھے نہیں کبھی ہٹتے. یعنی جو بھی ہو جائے آپ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے. اور اللہ نے انسان کے اندر اتنا پوٹینشل دیا ہے. جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے میں کتنا پوٹینشل ڈالا ہے. یہ پوٹینشل تب نکلتا ہے جب ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں, اور چیلنج ہم تب کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو کشتیاں جلانا ہے کہ طارق بن زیاد نے اسپین میں 7,000 لوگوں سے لینڈ کر کے کشتیاں جلا دی, اس نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں, فوجیوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اب آپ نے واپس نہیں جانا, جو بھی کرنا ہے اب یہاں یا مرنا ہے اور یہاں کامیاب ہونا ہے. یہی ایٹیٹیوڈ ہے آپ جو بھی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, کھیلوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کوئی بڑے آپ کی ایمبیشنز ہیں, یہ جب ایٹیٹیوڈ آپ میں آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے, جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب پیچھے کہیں نہیں جانا تو پھر آپ اپنے اندر جاتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ میں کتنا پوٹینشل دیا ہے. آپ کو راستے نظر آتے ہیں. ایک کتاب ہے الکیمسٹ, بڑی زبردست کتاب ہے, وہ لگتا ہے کسی مسلمان نے لکھی ہے, ایمان والے آدمی نے لکھی ہے. اس نے کہا جب آپ اپنی ڈریم کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں تو اس نے ٹرم یوز کی کہ دو ہول یونیورس کنسپائرز ٹو میک یو سکسیسفل. اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کہہ پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے غائب سے اور آپ کو کامیاب کرتا ہے. بڑے بڑے مشکل وقت آئے. پہلے تو یہی کہ جب یہ ابھی حمزہ عباسی نے بات کی کہ 20 ڈاکٹر تھے لاہور کے, 94 میں نہیں 1990 میں میں نے 20 ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھیں, تو 20 لاہور کے ڈاکٹرز میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا, کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی بنانے کی, فیل ہو گئی. فیل تو ہونا تھا, میاں نواز شریف تب چیف منسٹر تھے. تو میں پالیٹکس کی نہیں بات کر رہا, یہ اچھا ہمیشہ ہوتا ہے آپ جب جائیں بات جی پالیٹکس کی نہ بات کریں. میں یہ عجیب چیز سنتا ہوں کہ پالیٹکس کی بات نہ کریں. میں ایک دن گیا, انہوں نے کہا جی پالیٹکس کی بات نہیں کہی. میں نے کہا اچھا میں کرکٹ کی بات شروع کرتا ہوں. پالیٹکس نہیں, انہوں نے بات تو کچھ کرنی تھی, تو میں نے کہا اچھا کرکٹ کی کرتا ہوں. میں نے کہا میں کرکٹ کی بات کروں گا تو مجھے 35 پنچر نجم سیٹھی کا نام لینا پڑ جائے گا, پھر آپ کہیں گے پالیٹکس آ گئی ہے بیچ میں. پالیٹکس تو انسان ہوتا ہی پولیٹیکل ہے, جانور نان پولیٹیکل ہوتے ہیں. خیر بہت علیحدہ بات. تو جب 19 نے کہا کہ نہیں بن سکتا اور ایک نے کہا بن سکتا ہے, لیکن اس نے کہا غریبوں کا علاج آپ مفت کینسر ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے کیونکہ مغربی ممالک میں بھی نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے چیک کیا, ڈاکٹر عاصم گئے تھے ہندوستان میں, وہاں بہت بڑا کینسر سینٹر ہے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا. تو انہوں نے, ڈاکٹر عاصم نے بتایا کہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ٹوٹل لوگوں کا مفت علاج ہے, ڈاکٹر عاصم وہ کتنا تھا؟ ہاں, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی, ان کا پورا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے پوری گروپ کا, اور آپ کے ٹاٹا گروپ کی کوئی میرے خیال میں $100 ارب کی ورتھ ہے. ان کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے, انڈین گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے, حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود 20% مریضوں کا وہاں مفت علاج ہے صرف. تو 70% مریضوں کا سب نے کہا نہیں ہو سکتا. تو آج جس طرح ڈاکٹر فیصل نے آپ کو کہا 75% مریضوں کا مفت علاج ہوا, اور کتنا 26 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے صرف مفت علاج کے اوپر. 26 ارب روپیہ 29 دسمبر 94 سے اب تک خرچ ہوا ہے. اب یہ 26 ارب روپیہ صرف مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوا ہے.
اس کے علاوہ جو اکوپمنٹ لینی پڑی، جو دوائیں ہیں، جو رننگ کاسٹ ہے وہ علیحدہ ہیں، جو بلڈنگ کاسٹ ہے اس کے باوجود پشاور کا ہاسپٹل کھڑا کیا، وہ اب چل رہا ہے، یہ اوپر ہے اس کے صرف 26 ارب روپیہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہوا۔ اب یہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، کدھر سے آیا پیسہ؟ میں تو دنیا کا کوئی بہت بڑا مارکیٹنگ جینیس ہوں کہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکوں۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے کامیابی کہ یہ اب یہ انشاءاللہ تیسرے ہاسپٹل کی گراؤنڈ بریکنگ ہے، اور جو اس کی خاص فیچرز ہیں 75% مریضوں کا مفت علاج، اور انسانوں کے اندر ہاسپٹل فرق نہیں کرتا، ایک مریض پیسہ دے رہا ہوتا ہے، ایک کا مفت علاج ہوتا ہے، ڈاکٹرز ایکول ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ یہ جو ہمارا وی آئی پی کلچر ہے، جب میں شوکت خانم بننے سے پہلے میں نے جو پاکستان کے، میں تو کبھی ہاسپٹل گیا نہیں، اللہ کا شکر تھا، تو میں اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو جب یہاں پاکستان کے ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں، وہاں جو حال کرتے ہیں ہم عام آدمی کا، اگر یہ ہمارا وی آئی پی کلچر نہ ہو، اور جو پیسے والے بھی ہوں، جو بیوروکریٹس بھی ہوں، جو وزیر بھی ہوں، اگر ان کو پتہ چلے کہ عام آدمی کا کیسے علاج ہو رہا ہے، اگر ان کو بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ دیں، تب ان کو احساس ہو کہ بیچارے عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو میں جب اپنی والدہ کو انگلینڈ لے کے گیا، ادھر جب ان کا علاج ہو رہا تھا، ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک نیشنل ہیلتھ کی مریضہ تھی، اس کا مفت علاج ہو رہا تھا نیشنل ہیلتھ سروس پہ، میری والدہ کا پورا پیسے دے کے علاج ہو رہا تھا۔ نرسز اور ڈاکٹرز دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جبکہ پاکستان میں وی آئی پی کا سارا کچھ توجہ اس طرف، اور دوسرے بیچارے 3-3 4-4 لوگ ایک بستر پہ۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ جو انشاءاللہ ہم ہاسپٹل بنائیں گے شوکت خانم لاہور میں، ہم بھی ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں گے جو انسانوں میں فرق نہیں کرے گا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں ڈاکٹر فیصل آپ کو اور اپنے جتنے بھی ہمارے جو سٹاف ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں، جو نیچے سے جو کام کرنے والا سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، میں آپ سب کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ٹریڈیشن رکھی ہے۔ آپ واقعی جو نظریہ تھا ہمارا کہ ہم ایک عام انسان کے لیے وہی ٹریٹمنٹ دیں گے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کو انسان سمجھیں گے، وہ آپ نے مینٹین کیا۔ اور میں آپ کو پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ پیسہ اس ہاسپٹل میں آتا ہے، آج اگر ہم اتنے بڑے ڈیفیسٹ کر کے 4 ارب روپیہ اس ہاسپٹل کا ڈیفیسٹ ہے، لاہور کینسر ہاسپٹل کا 4 ارب روپیہ، اب 4 ارب روپیہ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی برکت ہے ہاسپٹل پہ، اس لیے آتا ہے کہ آپ اس ہاسپٹل میں آپ نے انسانیت مینٹین کی ہوئی ہے۔ آپ نے جو وعدہ تھا اوریجنل، جب بنا تھا ہاسپٹل، ہمارا جو وعدہ تھا، میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ ہم اس ہاسپٹل میں غریب آدمی آئے گا، اس کو انسان سمجھیں گے، اس کو، وہ ایک دفعہ ہاسپٹل میں آ گیا، اس کو کبھی فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے سے لے کے مکمل طور پہ اس کا مفت علاج ہوگا، اس کو دوائی چٹھ نہیں پکڑائی جائے گی کہ باہر سے دوائیاں لے کے آؤ، دوائیاں بھی وہیں سے ملیں گی، کھانا بھی وہیں ملے گا، کیئر بھی اس کو وہ ملے گا، بلکہ ہم نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں ٹھہر سکے تاکہ ان کو مشکل نہ پڑے۔ تو خواتین و حضرات، میرا یہ ایمان ہے کہ آج اگر پاکستان ان برے حالات میں ہے، مقروض ہے، دن بدن قرضے چڑھ رہے ہیں، اگر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، ملک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ویژن تھی پاکستان کی کہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ یاد رکھیں، یہ ویژن تھی پاکستان کی، اس لیے بنا تھا پاکستان کہ ہم نے یہاں ایک فلاحی ریاست بنانی تھی،
जिधर इंसानियत का निज़ाम होना था, इंसाफ का निज़ाम होना था, हम उस विजन से हट गए हैं। वो विजन नहीं है। जो कौम की विजन खत्म होती है, कौम मर जाती है। विजन होती है जो कौम बनाती है। और जिस दिन हम उस विजन पे वापस आ गए, हमने उन लोगों का, ये जो बेचारे हमारे 45, सिर्फ एक स्टेटिस्टिक ले लें जिससे मुझे इतनी तकलीफ होती है, 45% पाकिस्तान के बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब कि ना वो कद पे पहुंच सकते हैं, ना उनके ज़हन ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको खुराक नहीं दे सकते। उस मुल्क में जो मुल्क खुराक एक्सपोर्ट कर सकता है, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ एक नाइंसाफी का निज़ाम है, माशी नाइंसाफी, तालीमी नाइंसाफी, अदालतों में नाइंसाफी। ये जो जुल्म है एक चीज़ इंसाफ का, ये मेन वजह है कि हम हमारे लोगों को हरे पासपोर्ट दुनिया बाहर लेके जाते हैं, हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। हमें हर कोई मुंह उठाता है, ऊपर से लेके नीचे तक दहशतगर्द हैं, ये है, बुरा भला हमें सुनना पड़ता है। ये इसलिए है कि हम अपनी विजन पे नहीं चल रहे। और वो विजन ये है कि इसको वो रियासत बनाएं जिसमें इंसानियत हो, जिसमें जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, इसकी कदर हो। ये बेचारे भटके फिर रहे हैं सारी जगह, कोई पूछता नहीं है, ना रोजगार मिलते हैं, ना तालीम मिलती है, ना खुराक मिलती है। 25% बच्चे मेल न्यूट्रिशन है, साफ पीने का पानी नहीं है। 5 लाख बच्चे मरते हैं गंदे पीने पानी की बीमारियों से, किसी को परवाह नहीं है। छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, आवाम गरीब हो रही है। ये कभी भी मुल्क चल नहीं सकता जब तक हम वापस अपनी विजन पे आए। और वो विजन ये है कि इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाएं, ये जो अपने लोगों की हम कदर करें। और जिस दिन करेंगे, ये शौकत खानम से आपको पता चल जाता है कि 70 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल बनता है और 4 अरब रुपए का खसारा होता है हर साल, और वो खसारा पूरा हो जाता है। अल्लाह करता है। अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क में जब हम रहम एक वो रियासत बनाएंगे, हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो बनना था इसको, जिसमें हमने मिसाल बनानी थी। कायदे आज़म की तकरीरें पढ़ें सारी, इलामा इकबाल की जो सारा फलसफा वो पढ़ें। वो वापस उस पर जब तक नहीं आएंगे, ये बड़ा धोखा दिया हमने बर्रे सगीर के मुसलमानों को कि जी हम एक लेबॉरेटरी बनाएंगे इस्लाम की, और टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारी ऊपर आके बैठ जाए। ये कभी भी ये धोखा है ये पाकिस्तान का। ये इसलिए नहीं बना था हमारा मुल्क। हमारा मुल्क बना था एक दुनिया में मिसाल बनाने के लिए। आप जो खिलाफत राशिदा थी, जो मदीना की रियासत थी, मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी, पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी। पहली दफा रियासत ने अपने कमजोरों को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, माजूरों को पेंशन्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। कमजोर तबके का उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और वो जिम्मेदारी ली थी तो अल्लाह की बरकत आई थी। उनको बदुओं के पास क्या चीज थी वहां? तब तो तेल भी नहीं था वहां। उनके पास कौन सी वेपन्स थी? अनपढ़ लोग थे। दुनिया के 700 साल तक अजीम सिविलाइजेशन बना रहा, क्योंकि बुनियाद इंसानियत के ऊपर इंसाफ पे रखी गई। वो रियासत के ऊपर बनना था पाकिस्तान, उन प्रिंसिपल्स पे, और नहीं बना तो आज हमें जिल्लत का सामना करना पड़ा है। इंशाअल्लाह वो ही हमने सब ने स्ट्राइव करना है, उस अपने ओरिजिनल आइडियल पे जाने के लिए, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाने के लिए। मैं आज फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का। यहाँ हमारे बड़े बड़े डोनर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने, और ख़ास तौर पे जो मैं वैल्यू करता हूँ, मुश्किल वक्त के डोनर्स, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को जब मुश्किल वक्त था तब हमारी मदद की। और मैं सिर्फ एक अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब मुश्किल वक्त आते हैं शौकत खानम पे, और कई आए शुरू में, 96 के अंदर, 97 में पहली दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ा, हार गया। तो जब इलेक्शन हारे तो जो जमात थी, जो अभी भी जिन्होंने अटैक किया, नून लीग ने अटैक किया शौकत खानम को, तब भी इन्होंने किया, सारी डोनेशन ख़त्म हो गई और बड़ी मुश्किल से ये हॉस्पिटल बचा। सारी दुनिया के मैं चक्कर गया, मैंने डोनेशन इकट्ठी की, हर जगह जाके की, बड़ी मुश्किल से हमने इसको महीने महीने पैसे इकट्ठे कर करके हॉस्पिटल को बचाया। वो दिन है, आज का दिन है। कभी भी
जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, शौकत खानम की डोनेशंस हर साल बढ़ती गई हैं। तो जब हमने जब बनाने लगे पेशावर का, तो बड़े लोगों ने कहा कि जी इतना बड़ा डेफिसिट आ रहा है आपको लाहौर हॉस्पिटल का, तो आप एक और हॉस्पिटल खड़ा करने लगे हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि ये मुझे बताएं कि क्या लाहौर हॉस्पिटल कोई लॉजिक के ऊपर चल रहा है? ये कैसे चल रहा है? ये ईमान पे ही चल रहा है ना? कैसे 4 अरब, मुझे बताएं कोई दुनिया के अंदर आप कंसर्न जो 4 अरब रुपए का खसारा करे वो चल सकती है? कितनी देर चलेगी? तो ये तो हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा आ जाता है। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं है इसकी। और इसलिए जब बुरा वक्त आता है तो मैं, और इसमें नहीं सिर्फ शौकत खानम में नहीं, नमल में भी, यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त तो खैर तहरीक इंसाफ के आए हैं। तो एक कुरान की आयत है जो मैं हमेशा मुश्किल वक्त पे याद करता हूँ। मैं समझता हूँ आप भी सारे वो उस आयत को ज़रूर याद रखें। वो बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। वो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कोई कई महीने वही नहीं आई, तो उन्होंने समझना शुरू हो गया कि शायद अल्लाह ने, उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद मैं ये इमेजिन कर रहा था, क्या वो सोचा कि मैं कोई पागल तो नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह अगर थे तो मुझे भूल गए हैं। तो देर के बाद जो आयत आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी, और जो मैं अपने मुश्किल वक्त में हमेशा याद रखता हूँ कि वो अल्लाह उनको कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उनके हबीब थे, वाहिद इंसान जो अल्लाह के हबीब थे, उन्होंने कहा, अल्लाह ने उनको कहा कि याद करो पीछे जब तुम यतीम थे तो किसने तुम्हें खाना दिया, जब तुम गुमे हुए थे तो तुम्हें किसने रास्ता दिखाया। यानी अल्लाह ने उनको कहा अपनी माजी देखो, माजी में इतने मुश्किल वक्त आए, किसी ने तुम्हारी मदद की थी, वो फिर तुम्हारी मदद करेगा, किसी ने तुम्हें भूला नहीं। तो ये जब आपके लिए मुश्किल वक्त आता है, हमेशा पीछे देखें। आपके जब मुश्किल वक्त पीछे आते हैं तो कौन मदद करता है मुश्किल वक्तों में? जब लोग कहते थे ये पैसा नहीं इकट्ठा होगा, हो गया। लोग कहते थे गरीबों का इलाज नहीं हो सकेगा, हो गया। दूसरा हॉस्पिटल 4 अरब रुपए का ये खसारा करे और 4 अरब रुपए का पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल खड़ा हो गया। कैसे हुआ? तो ये हमेशा सबके लिए होता है कि जब आपके लिए मुश्किल वक्त आए तो पीछे देखें अपने, कि मुश्किल वक्त में पहले किसने मदद की थी? अल्लाह ने की थी। और इंशाअल्लाह ये हम 29 दिसंबर 2019 को हम सबसे बड़ा पाकिस्तान का शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल देखेंगे इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची पहुंचे थे। शौकत खानम अस्पताल का संगे बुनियाद उन्होंने कराची में रखा। सुपर हाईवे के मुकाम पर जगह का इंतखाब किया गया और अब वो कहते हैं कि 29 दिसंबर 2019 को इस अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खुलेंगे और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dunianews.tv।